السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر ایک اور سب ٹاپک کو ڈسکور کرنا ہے۔ تقریباً جملہ اسمیہ ہمارا اس کے اختتامی مراحل ہی چل رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے جملہ اسمیہ کو نیگیٹو بنانا سیکھ لیا، اس کے اندر تاکید پیدا کرنا سیکھ لی، اس کے اندر نیگیٹو جملے میں تاکید پیدا کرنا سیکھ لی۔ ایک مین ٹاپک رہ گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ کو استفہامیہ بنانا، یعنی کہ اس کو سوالیہ بنانا، کوشچنیبل فارم میں اس کو تبدیل کرنا۔ اگر کسی سے آپ نے سوال کرنا ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، کسی چیز کے بارے میں کچھ انفارمیشن لینی ہے، سوالیہ جملہ آپ نے بولنا ہے، تو وہ آپ کس طرح بولیں گے یا کس طرح پریزنٹ کریں گے، کس طرح لکھیں گے، ان میں کیا حروف ایڈ ہوں گے، کیا پروسیجر ہوگا، کیا جملے میں چینج آئے گا، وہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حرف ندا ہم نے پڑھا تھا، یا اس کے کچھ پارٹس ڈسکور کرنا یا اس کو سمجھانا میرا باقی تھا، وہ میں ساتھ ہی سمجھا دوں گا، اور اس کے بعد ہم جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنائیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے جملہ اسمیہ یا پہلے چلیں یا الف، یا کے ساتھ جو ہم نے حروف ندا استعمال کیا تھا نا، یا اس کے ساتھ مرکب اضافی کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ کیا چینج آتا ہے۔ یا کے ساتھ جب مرکب اضافی استعمال ہوگا، مرکب اضافی کس کا مرکب ہوتا ہے؟ مضاف کا اور مضاف الیہ کا۔ مضاف کے رولز کو دہرا لیتے ہیں، اس کے ساتھ الف لام نہیں آتا اور اس کے اوپر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ الف لام نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی، اور مثنیٰ اور جمع فارم میں اونا اور اینا کی آوازوں میں نون ہٹ جاتا ہے۔ اور مضاف الیہ کا ایک ہی رول ہے کہ وہ مجرور آئے گا، مضاف الیہ مجرور استعمال ہوگا۔ تو یا کے ساتھ جب مرکب اضافی استعمال ہوگا، یعنی کہ عبداللہ ایک مرکب اضافی ہے، اللہ کا بندہ یا اللہ کا غلام، یہ ایک مرکب اضافی ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم حرف ندا یا استعمال کریں گے تو کیا چینج آئے گا، اور اس میں کیا ہم نے کچھ ریپرکشنز کرنی ہے یا کیا چینجنگز کرنی ہے؟ یا عبداللہ، تو یہ یا عبداللہ سے یا عبداللہ ہو جائے گا، یعنی کہ جو دال کے اوپر پیش ہے اس کی جگہ زبر آ جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو مضاف ہے وہ مرفوع فارم سے منصوب فارم میں چینج ہوئے گا، کیونکہ عبد کی تین فارمز کیا بنتی ہیں؟ عبدو، عبدہ اور عبدی، جب اس کے ساتھ تنوین نہ لگائیں تو، جبکہ مضاف الیہ سیم سیم رہے گا، عبدو، عبدہ، عبدی۔ تو ہم نے یہاں پہ استعمال کریں گے عبدہ، یعنی کہ جب یا لگے گا حرف ندا تو عبدہ یعنی کہ منصوب فارم استعمال ہوگی، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے یا اے عبداللہ۔ قرآن سے مثالیں لے لیتے ہیں۔ یا اخت ہارون، اب اگر یا الف یا اس کے ساتھ استعمال نہ ہو تو یہ ہوگا اخت ہارون یا اختی ہارون بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب حرف ندا یا لگ گیا ہے تو جو مضاف ہے وہ مرفوع سے منصوب میں چینج ہو جائے گا، یا اخت ہارون۔ یہ استعمال کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ اس جگہ استعمال ہوا ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک بچہ ہے اور انہیں معلوم تھا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی بھی، تو وہ اس سے سوال کرنے لگے کہ آپ کے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا، اور تو مریم علیہ السلام کے لیے بھی ایک آزمائش تھی، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ نہ تمہاری ماں بد کردار عورت تھی اور نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا واقعہ ہم نے سنا ہے، تو تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا میری طرف معجزہ ہے، پھر انہوں نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے بولے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ جو کہ ابھی شیر خوار ہے، جو ابھی ایک دن کا بھی نہیں ہے، وہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس کی طرف جو اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام تو بولنے لگ پڑے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب
वजअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह ताला का बंदा हूँ, अल्लाह ताला का गुलाम हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। फिर ये मुकालमा बहुत आगे लंबा है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल, या बनी इसराइल। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक टास्क देना है। अभी यहाँ पे आपका एक क्विक सेशन हो जाएगा, आपका एक क्विज हो जाएगा कि आपको समझ आया है मुरक्कब इजाफी या नहीं आया हुआ। ये जो लफ्ज है बनी, ये इसकी ट्रू फॉर्म क्या है? मुजाफ बनने से पहले अगर इसको हम लिखते तो इसकी ट्रू फॉर्म क्या बनती? आपने इस पूरे को ज़हन में रखना है और इसकी ट्रू फॉर्म बनानी है। इसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ, इसराइल की औलाद, इसराइल के बेटों। चलें, इससे ज्यादा मैं अब आपको क्या बताऊं, इसराइल के बेटों। इसराइल किसका लकब है? याकूब अलैहिस्सलाम का लकब है। ठीक है, तो बनी क्या है? बनी फुल फॉर्म में आता है बनीना, बनीना। जमा सालिम की मंसूब और मजरूर फॉर्म बनीना, मरफू फॉर्म बनूना, और मंसूब और मजरूर फॉर्म बनीना। इसका तर्जुमा होता है बेटे, दो से ज्यादा औलाद, यानी कि दो से ज्यादा बच्चे। जब ये एज अ मुजाफ इस्तेमाल होगा तो इसके एंड पे जो नून जबर ना है, वो रूल है कि यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो बनू ना होगा तो बनू रह जाएगा, और अगर बनी ना होगा तो बनी रह जाएगा। तो चूंकि पीछे या अलिफ या लगा हुआ है, हरफ निदा है, तो ये मंसूब फॉर्म में इस्तेमाल होगा। तो ये बनू हो तो बनी में चेंज हो जाएगा। तो या बनी इसराइल, ए इसराइल की औलाद, या ए याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों। कुरान में बहुत मरतबा इस्तेमाल हुआ है, या बनी इसराइल इस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ठीक है, या बनी इसराइल उस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ए बनी इसराइल अपने ऊपर याद करो अल्लाह ताला की नेमतें। ठीक है, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, या रब्बना, रब्बना। या को एक मिनट के लिए रिमूव कर दें, सिर्फ रब्बना है। तो रब्बुना भी हो सकता है, रब्बिना भी हो सकता है। इसका तर्जुमा क्या है? ए हमारे रब। सिर्फ रब्बना हो तो हमारे रब, या रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, जब किसी शख्स को बार बार पुकारा जा रहा हो ना, किसी शख्स को या किसी हस्ती को, तो बार बार उसके साथ या नहीं लगाया जाता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी शख्स को पुकार रहे हैं जो आपकी बात, मतलब इन सेंस ले लें कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा। तो फॉर एग्जांपल उसका नाम अब्दुल्ला है, तो आप उसको पहले बुलाएंगे या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला। जब वो बात नहीं सुन रहा तो फिर आप अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कह के पुकारेंगे। तो जब बार बार किसी चीज को, किसी हस्ती को या किसी शख्स को पुकारा जाता है, तो उसके लिए उसके साथ या रिमूव कर दिया जाता है। सिर्फ अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, रब्बाना। ठीक है, तो सिर्फ जो जिसको पुकारा जा रहा होता है उसको मंसूब फॉर्म में बोला जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि उसको पुकारा जा रहा है। इसलिए कुरान में ज्यादातर या रब्बना की जगह रब्बना ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला वो हस्ती है, वो ज़ात है जिसको हमने अपने मामलात में, अपनी जिंदगी में, अपने हर काम में, अपनी इबादत में, अपनी सियासत में, अपने माशरत के जो मामलात हैं, हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखना है और उसको पुकारना है, उससे दुआ करनी है। तो कितनी ज्यादा दुआएं हैं कुरान में, हमने बार बार उससे दुआ मांगनी। इसलिए या हम साथ नहीं लगाते, सिर्फ रब बना पड़ते हैं। इसका तर्जुमा ए हमारे रब ही होगा, क्योंकि हमें पता है कि हम उसको पुकार रहे हैं। जैसे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। उफ। इसके अलावा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, ये सारी कुरान की दुआएं हैं। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम, तो बार बार अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है। तो या रब्बना की बजाय हम सिर्फ रब्बना इस्तेमाल करते हैं, ए हमारे रब। इसी तरह रब्बी, रब्बी का मतलब है
میرے رب، یا ربی، اے میرے رب۔ اچھا، اس کو بازر بھی لکھ سکتے ہیں، اور صرف رب کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب بھی میرے رب بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر اس طرح رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا۔ اس کے بعد یا اللہ، یا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اے میرے اللہ۔ اچھا، جب آپ پیچھے جاتے ہیں نا 1400 سال پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اس وقت جو عرب میں رواج تھا وہ یا اللہ نہیں استعمال کرتے تھے، وہ اللہم کہتے تھے۔ یہ جو میم زبر ہے، اس کو عربی لنگوسٹکس میں آپ میم مشدد کے نام سے اس کو جو نام دیا گیا ہے وہ میم مشدد ہے، یعنی کہ شد والا میم۔ ہاں کے اوپر پیش ہے، پھر میم کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، اللہم۔ تو لیکن ابھی یا اللہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اللہم بھی کہہ سکتے ہیں، ترجمہ سیم ہے کہ اے میرے اللہ یا اے ہمارے اللہ۔ یہ ایک دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے میرے اللہ، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں منع کر سکتا، مانع میم نون عین نکلا ہے، جو اس کا مصدر ہے وہ تین، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روکنا۔ لا مانع کوئی نہیں روکنے والا، لما اعطیت جو تو عطا کر دے، یعنی کہ اے میرے اللہ جو تو عطا کر دے اسے کوئی نہیں روک سکتا، ولا معطی اور کوئی نہیں عطا کر سکتا، لما منعت جسے تو روک دے۔ اس کے آگے بھی دعا ہے ولا ينفع الجد الا الجد، لیکن وہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جیسے جیسے ہم پروگرس کریں گے اس کورس کے اندر تو میں آپ کو وہ بھی سمجھا دوں گا۔ تو یہ تو ہو گیا حرف ندا کے ریلیٹڈ جو کچھ ڈسکشن ہماری باقی تھی پچھلے سیشن سے اس کو میں نے کور کر دیا۔ اب چلتے ہیں حروف استفہامیہ کی طرف۔ وہ کیا ہے؟ وہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کی طرف موو کرتے ہیں۔ پہلے سوالیہ بنانے کا کیا مطلب ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا ہے تو ہم دو طرح کے سوالات کرتے ہیں عام لائف میں۔ ایک وہ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات ہاں یا نہ میں دیے جا سکتے ہیں، مثلا کیا تم نے یہ کام کر لیا؟ تو آگے سے وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں نے ابھی نہیں کیا، یا ہاں میں نے کر لیا۔ کیا تم سو رہے ہو؟ نہیں میں جاگ رہا ہوں۔ کیا تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، یا میں نے ناشتہ کر لیا، ہاں جی میں نے ناشتہ کر لیا۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جاتا ہے۔ ایک وہ سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، جیسے تم کیا کر رہے ہو؟ اب اس کا اگر آدمی جواب دے کہ ہاں میں یہ کر رہا ہوں تو یہ کوئی سوٹیبل ورڈ نہیں ہے جواب دینے کے لیے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تم عربی کورس کیوں سیکھ رہے ہو؟ یا تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ پہلے ہم پڑھیں گے حروف استفہامیہ۔ حروف استفہامیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حمزہ، حمزہ کے اوپر زبر، اور دوسرا حرف ہے حل۔ ان کا میننگ سیم ہے لیکن استعمال الگ الگ جگہ پہ الگ الگ طور پہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو حمزہ ہے اس کو ہم حمزہ استفہامیہ کہتے ہیں۔ ایک اور حمزہ بھی ہم نے پڑھا ہے اسٹارٹ میں، اسم معرفہ میں معرف بالنام بنانے کے لیے، اس کو ہم نے نام دیا تھا حمزہ الوصل، لیکن یہ حمزہ استفہامیہ ہے یا حمزہ استفہامیہ ہے، اور یہ حل ہے۔ اس کا میننگ، ان دونوں کا میننگ ہوتا ہے کیا، وٹ، ٹھیک ہے؟ نو وٹ نہیں، وٹ وہ دوسرا کیا کے معنی میں جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے از یا کیا۔ کیا دو طرح سے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کیا تم نے ناشتہ کر لیا؟ تو میں جواب دوں گا کہ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کیا، نہیں اور ہاں اس سوال کے اندر آتا ہے۔ ایک اور طرح کا کیا بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے، اس جواب کے اندر ہاں یا نہ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟
تو یہ جو الف سوری حمزہ کے اوپر زبر ہے اور حل ہے، یہ کیا اس میننگ میں آتا ہے؟ از. ہم ایگزامپل کرتے ہیں، آپ کو زیادہ ایزیلی سمجھ آ جائے گا. زید صالح ایک جملہ اسمیہ ہے. زید نیک ہے. جب اس کو سوالیہ بنانا ہے کہ کیا زید نیک ہے، تو اس کے لیے ہم حمزہ استفہامیہ یا حل بھی لگا سکتے ہیں. زید صالح، کیا زید نیک ہے؟ حل زید صالح، کیا زید نیک ہے؟ تو اس کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے. نعم یعنی کہ ہاں زید نیک ہے، یا لا نہیں زید نیک نہیں ہے. تو یہ جو نعم اور لا ہے، یہ دونوں جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ان کو ہم حروف ایجاب کہتے ہیں. ایجاب کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. تو حروف ایجاب جو حروف جواب دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو حروف ایجاب کہتے ہیں. تو یہ دو الفاظ یا حروف آپ نے دیکھنے ہیں، الف کے اوپر زبر اور حل. کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں. حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہارے تک موسیٰ کا قصہ نہیں پہنچا؟ کیا تمہارے تک موسیٰ کا قصہ پہنچا ہے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے سوا جو تمہیں آسمان سے رزق پہنچائے؟ سبحان اللہ. انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم زیادہ سخت تخلیق ہو آسمان سے؟ کہ جس نے آسمان کو پیدا کر لیا ہے وہ تمہیں نہیں پیدا کر سکتا، تمہاری تخلیق نہیں کر سکتا؟ انت یوسف، قرآن میں آیا ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے مکالمے میں، جب ان کے بھائی انہوں نے دیکھے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا تم یوسف ہو؟ تو انہوں نے کہا انا یوسف و ھذا اخی، کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں. تو آج کے لیے ہم نے جو ہاں یا نہ والے حروف استفہام ہیں ان کو ڈسکس کر لیا ہے. کل جو دوسرے سوالات کیے جاتے ہیں، کب، کیسے، کہاں، کیوں، کس جگہ، اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.